السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف صادق اور امین نہیں رہے، توشہ خانہ کیس میں کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب اور بے ایمان ٹھہرے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے جرم ثابت ہونے پر سابق وزیر اعظم کو 3 سال قید کی سزا سناتے ہوئے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید 6 مہینے جیل میں گزارنے ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس کے تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 2018، 19 اور 2019-20 کے گوشواروں میں توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا جھوٹا ریکارڈ جمع کروایا۔ سابق وزیر اعظم نے سرکاری خزانے سے فوائد حاصل کیے، لیکن اسے جان بوجھ کر چھپایا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی فراہم کردہ معلومات بھی بعد میں جھوٹی ثابت ہوئیں۔ اس سے ان کی بدنیتی بغیر کسی شک کے ثابت ہوتی ہے۔ فیصلے کے آخری پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ مجرم آج عدالت میں موجود نہیں، لہٰذا گرفتاری کے لیے فیصلے کی کاپی اور وارنٹ IG اسلام آباد کو بھیجے جائیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سعودی ولی عہد سے ملنے والے قیمتی تحفے بیچ کر نہ صرف ملک پاکستان کی بدنامی کی ہے بلکہ آج خود بھی جیل پہنچ گئے ہیں۔ عمران خان کو حکومت کے ابتدائی 2 مہینے کے دوران ملنے والے قیمتی تحفوں میں 8.5 کروڑ کی گراف کی گھڑی، 56,70,000 مالیت کے کف لنکس، 15 لاکھ مالیت کا ایک قلم اور 87,50,000 مالیت کی ایک انگوٹھی ملی تھی۔ ان 4 اشیاء کے عمران خان نے 2 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کروائی۔ بعد میں انہوں نے یہ قیمتی سیٹ بیچ دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ اسلام آباد کے ایک دکاندار کو دیا ہے، جس کی کچی رسید بھی وہ سامنے لے کر آئے۔ لیکن دکاندار کے دکان کے مالک شفیق نے تحریک انصاف کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا میری شاپ، میں نے عمران خان کی کوئی گھڑی خریدی ہے گراف کے نام سے، نہ وہ میرا بل ہے، نہ میرے سائن ہے، نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے۔ مس یوز ہوا ہے میری اپنا اسٹیمپ اور میرا سارا کچھ۔ اس کا میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے۔ اس کہانی میں نیا ٹوسٹ ناظرین بزنس مین عمر فاروق کے سامنے آنے کے بعد آیا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ گھڑی اور سیٹ انہوں نے بشرا بی بی کے دوست فراح خان سے تقریباً $2 ملین میں خریدا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب نے کال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے جو ہے فرا گوگی رابطہ کریں گی۔ بعد انہوں نے مجھے کال کیا، وہ میرے دفتر آئیں، انہوں نے مجھے یہ سیٹ دکھایا، نیگوشیٹ کیا تو انہوں نے $2 ملین پہ میرے ساتھ سیٹل کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پیسے کیش چاہیے یہیں دبئی میں، تو میں نے ان کو ایگری کر کے اگلے دن کیش وڈرا کر کے ان کو پیسے حوالے کیے 7.5 ملین درہم اور یہ گھڑی خرید لی ان سے۔ تحریک انصاف کی قیادت انہیں جھٹلاتی رہی، لیکن پھر بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو لیک نے حقیقت آشکار کر دی، جس میں وہ زلفی بخاری کو گھڑی بیچنے کا کہہ رہی ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں۔ عمران خان نے قیمتی تحائف بیچ کر رقم ٹیکس ریٹرن میں وقت پر ظاہر نہیں کی اور الیکشن کمیشن کے فارم B میں بھی تحائف ظاہر نہیں کیے، جس کے بعد عدالت کا فیصلہ سامنے ہے۔ فیصلہ آتے ہی پولیس زمان پارک لاہور پہنچی اور خان صاحب کو گرفتار کر لیا، موٹر وے کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد پہنچایا اور پھر اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ لیکن کیا خان صاحب زیادہ دن تک جیل میں رہ سکیں گے؟ سیشن عدالت کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں ٹک سکے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر خان صاحب کا دفاع کا حق بحال اور گواہ پیش کرنے کی اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس فیصلے کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ لیکن یہ صرف ایک کیس نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی کیسز ہیں جو خان صاحب کے لیے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں۔ القادر یونیورسٹی کیس، اس میں خان صاحب نے بطور وزیر اعظم برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی اجازت دی، جس کے بدلے میں مبینہ طور پر ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کو سینکڑوں ایکڑ زمین منتقل کی ہے، جس کے ٹرسٹی سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ ہیں۔ سائفر کیس، اس کیس کی تفتیش FIA کے پاس ہے اور اس میں سابق وزیر اعظم کے سیکرٹری اعظم خان بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ خان صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اسے پبلک کر کے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ سانحہ 9 مئی کے کیسز بھی سنگین نوعیت کے ہیں۔ ان میں خان صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کی اور ریاستی اداروں پر حملوں پر اکسایا۔ فون فنڈنگ کیس، اس کیس میں PTI پر ممنوعہ فنڈنگ کا جرم ثابت ہو چکا ہے، جس کے بعد FIA نے سابق وزیر اعظم سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ نیب بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ٹیرگن وائٹ کیس، اس میں خان صاحب کی گرفتاری یا سزا کا خدشہ تو نہیں لیکن نااہلی کا خطرہ ضرور موجود ہے۔
اب تک سابق وزیر اعظم کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 200 کے قریب پہنچ چکی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ اگر اس کیس میں انہیں اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف مل بھی جاتا ہے پھر بھی خان صاحب اتنی آسانی سے باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ پروگرام میں اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے حافظ حمداللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حمداللہ صاحب، خان صاحب کی نااہلی اور گرفتاری، اب سر حکومت پی ڈی ایم مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پی ڈی ایم نے گرفتار کیا؟ یہ سارے کیسز پی ڈی ایم نے کیا؟ جتنے بھی کیسز ان کے خلاف ہے ان کی حکومت سے ہی چل رہے ہیں، ان کیسز کے حصار میں ہے، یہ ان کی اپنی کرتوت ہے، ان کا کیا دھرا ہے۔ قرآن میں ایک آیت آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج جس مشکل میں وہ پنس چکا ہے ارد گرد، یہ ان کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ قرآن میں ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت آپ کے ہاں آئے گی یہ آپ کے ہاتھوں کا کیا ہوا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اگر ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اگر سیفر سکینڈل ہے، اگر توشہ خانہ کیس ہے، سانحہ 9 مئی ہے، یہ سارے ان کا کیا دھرا ہے، اسی میں وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اور 15 مہینے مسلسل ٹرائل ہوتا رہا، جس جج نے آج گرفتاری کا حکم دیا اسی عدالت میں 15 مہینے تک ٹرائل ہوتا رہا اور 43 پیشیاں ہوئی، جس میں 3 میں صرف خان صاحب آئے۔ 43 میں صرف 3 میں یہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ میں نے آپ کے اطمینان کا اس لیے پوچھا کیونکہ آپ لوگ بار بار کہتے رہے کہ لاڈلے ہیں تو اس لیے جو کارروائی پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے، تو اب گرفتاری بھی ہو گئی، نااہل بھی ہو گئے ہیں، تو اب آپ لوگ مطمئن ہیں؟ نہیں، حالانکہ 2 آپشنز ہیں ابھی عمران خان کے پاس، ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بی بی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کہاں ہے؟ جو انصاف کے کرسی پر بیٹھ کے وہ بار بار ریلیف کیوں دیتے ہیں؟ یعنی 7 منٹ میں 17 یا 18 کیسز میں ان کو ضمانت دی جاتی ہے، اور ساتھ یہ ہدایت بھی جاری کیا جاتا ہے کہ آنے والا ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا، اگر کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو سزا ان کو ملے گی۔ سر 200 کیسز بھی تو کہیں نہیں ہوتے۔ اگر ان کے خلاف اگر یہ ملزم ہے تو ملزم کو اگر عدالت کے چہاردیواری میں پکڑا گیا تو اس کو یہ ناجائز ہوگا اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور عدالت کی توہین ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بتائیں آپ نے کسی جگہ پر جملہ میں عرض کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزموں کے لیے چھپنے کا جگہ پوری ملک میں کوئی اور نہیں ہے، وہ عدالت کی چہاردیواری ہے۔ آپ نے کہا کہ سزا کم ہوئی ہے، یہ مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے کہیں کہا ہے نا کہ شاید سزا کم ہوئی ہے خان صاحب کو، بہت کم سزا ہے۔ بالکل کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو دیر ہوئی ہے اس میں، دیر ہوئی ہے اس میں۔ آپ خود دیکھیے یہ فیصلہ سنایا ہے سیشن کورٹ نے، اسی قسم کا فیصلہ بغیر کسی وجہ کے پاناما کو بنیاد بنا کے اقامہ کے بنیاد پر ان کو نواز شریف کو سزا ملی، سپریم کورٹ نے ان کو اپیل کا حق بھی نہیں ملا، لیکن ان کو تو اپیل کا حق ملا ہے نا، تو آسان ہے، یہ ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے، سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی ان کی سزائیں ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے، تو شاخانہ کیس کے حوالے سے، اور سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، اگر یہ مدینہ کی ریاست واقعی ہوتا، یہ مدینہ کی ریاست، تو سزا کی شکل کچھ اور ہوتی۔ عابد زبیری صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا۔ سر یہ فرمائیے گا خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ابھی آپشن کیا ہے خان صاحب کے پاس، اور یہ بھی بتائیے کہ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مضبوط فیصلہ لگ رہا ہے آپ کو یا کمزور فیصلہ لگ رہا ہے؟ کیونکہ 2 آپشنز تو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں نا خان صاحب کے پاس ہیں موجود ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل صحیح کہا، ان کے پاس آپشن یہ ہو جائے کنوکشن ہو جاتی ہے کورٹ سے اور سینٹنس بھی ہو گئی ہے ان کو، تو اور ان کے پاس ہے ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کریں، وہاں کوشش کریں کہ یہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے، اگر وہاں سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملتی ہے، جو بھی پارٹی وہاں ناکام ہوتی ہے وہ اس کے پاس آخری رہ جاتا ہے فورم سپریم کورٹ کا، تو یہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ اپیل کب داخل کرتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سینٹنس سسپینڈ ہو جائے، کنوکشن تو رہے گی، وہ تو اپیل جب تک فیصلہ نہیں ہوتا حتمی اس وقت تک وہ رہے گی، تو یہ رہتا ہے۔ دوسری بات
بات کمزور. دیکھیے لیگلی اس کے اوپر تو ابھی بحث ہونی ہے کہ مطلب کہ جو انہوں نے ان کے خلاف شواہد آئے وہ کیا اس نوعیت کے تھے کہ دوسری بات آپ کو ایک بات اور ہونی چاہیے کہ اس میں ملزم کو جو عمران خان صاحب تھے ان کو صفائی کا موقع نہیں ملا. ان کی وہ اپلیکیشن ابھی تک ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جو ان کی سائٹ انہوں نے بند کر دی تھی جج صاحب نے, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے, کہ ان کی شہادتیں کو صفائی کی شہادتیں نہیں لائیں. تو وہ اب تیسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر, میں نے سنا کہ اس میں بہت اس میں آپ کو ایک بات کو کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد سے اور خاص طور پہ یہ جب الیکشن قریب آ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا تو یہ بڑی جلدی تھی اس کیس کا فیصلہ چلانے کے لیے. ٹھیک ہے کیس میں دیر نہیں ہونی چاہیے لیکن کیس میں انصاف بھی ہونا چاہیے. دیکھیں جو ہمارا جو مین ایم ہوتا ہے کہ جی کہ عدالت دیر ہو جائے سویر ہو جائے لیکن انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. اگر انہوں نے غلط کام کیا, انہوں نے توشہ خانہ میں مس ڈیکلریشن کی, وہ کرپٹ پریکٹس کے اس زمرے میں آتے ہیں. اچھا زبیر صاحب یہ فرمائیے گا یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں پہلے آپ سن لیں میری بات پوری بات, ان کو میرے خیال سے نہیں ان کے وکیلوں کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا کیس کا. دیکھیں کیس کل ریمانڈ ہوا تھا کہ پہلے ان کو جورسڈکشن فیصلہ کرنا تھا کہ جورسڈکشن ہے اس کورٹ کو چلانے کی یا نہیں. ٹھیک ہے مین کیس کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا تھا, اور دو جس کی سر آج ان کے وکیل آئے بھی تو نہیں دلائل کے لیے, 3 بار بریک لیا گیا, 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا, نہیں آئے وکیل, اس وجہ سے تو یہ فیصلہ. اب زبیری صاحب ذرا یہ فرمائیے گا سر, یہ جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال دی ہے جہاں پر 8 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھی جس میں سے 5 کے اوپر کل فیصلہ ہو گیا, ابھی 3 کا پینڈنگ ہے, تو سر اگر اس 3 کا جو فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے مختلف ہوتا ہے جو آج فیصلہ ہو گیا ہے, تو پھر اس فیصلے کا کیا ہوگا سر؟ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس اپلیکیشن وہ تو بیکار ہو گئی, سوری ٹو سے, کیونکہ دیکھیں وہ اپلیکیشن تھی کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے, وہ آج فیصلہ ہو گیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وکیل آنے کی بات نہیں ہے, وکیل اگر نہیں آتا لیکن دیکھیے ملزم کے پاس پھر بھی حق ہوتا ہے, انصاف سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اگر ان کے وکیل کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی تھی یا ریکویسٹ آئی تھی کہ وہ ایک اور عدالت میں بزی ہیں, تو آپ عموماً طریقہ کار یہ ہوتا ہے کورٹ اس میں انتظار کرتی ہے, ٹائم دے دیتی ہے. اگر نہیں آتے اور دیکھیے کسی کو آپ کو سزا دینی ہے, کیس سن کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے, تو آپ منڈے کو رکھ دیتے, اگلے دن رکھ دیتے کیس, اس میں سن لیتے. اتنی جلدی اجلت کیا تھی کہ آج اس میں آپ نے فیصلہ کر دیا. دیکھیے میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں یہ عام ہوتا ہے, ایک وکیل ہے وہ بزی ہوتا ہے, آپ سپریم کورٹ میں دیکھ لیجیے ایک بینچ میں بزی ہوتا ہے, دوسرے میں ریکویسٹ کی جاتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ دوسری بینچ فیصلہ کر دے کہ جی وہ ایک اور بینچ میں بزی تھا وکیل, سینئر وکیل, وہ آ نہیں سکا. دیکھیے کورٹ عموماً تاریخ دے دیتی ہے دیکھ کے, اس میں آج جو اجلت تھی وہ کل پتہ لگ جائے گا کیوں انہوں نے اتنی جلدی میں فیصلہ دیا. اور پھر ابھی فیصلہ آیا نہیں, وارنٹس ایشو نہیں ہوئے, اسلام آباد میں کیس کا فیصلہ ہوا اور پنجاب پولیس نے اریسٹ کر لیا. وہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وارنٹس پہلے جاتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں, وہاں سے ایشو ہوتا ہے, پھر پنجاب پولیس کو یا تو اسلام آباد پولیس آ کے اریسٹ کرے اس کو, ان کو حکم ہوا تھا, یا وہ مدد لے پنجاب پولیس. اس طرح سے تھوڑی ہوتا کہ یہی موقف رکھا ہے جو ہائی کورٹ میں, جو یہ فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو عدالتی فیصلہ دکھائے بغیر زبانی حکم نامے کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے. سر یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس بنیاد پر سزا یافتہ مجرم کو ریلیف مل سکے؟ سر دیکھیے میں تو کہتا ہوں دیکھیں سزا کے اوپر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو میرٹس پہ ہوگا اور پھر جو فیئرنیس. دیکھیے فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, ہمارا آئین بھی کہتا ہے آرٹیکل 10A کے تحت کہ جو آپ کا جو ٹرائل ہے وہ فیئر ہونا چاہیے. میں اسے فیئر کے تقاضے ہوتے ہیں کہ مطلب ایکسیس ٹو جسٹس, یہ ساری چیزیں کہ آپ کی سنوائی ہوئی, آپ کو صحیح سے سنا گیا, شہادت آپ کی دی گئی, آپ کو آپ کے وکلا کو سنا گیا, نہیں آپ کو نہیں سنا گیا, آپ ان کی سائٹ کلوز کرتے, پھر ان کو وارننگ دیتے, آپ وارننگ کے بعد بھی وہ فیصلہ کر سکتے تھے, منڈے کے دن کر دیتے کہ جی منڈے کو آئے یا نہیں آتے, پھر آپ فیصلہ کر دیتے. اور لیکن آپ کو دونوں سائڈوں کو سن کے فیصلہ کرنا, یہ نہیں کہ ایک سائڈ کو سن کے آپ نے کہا کہ بالکل شہادتیں جو آ گئی وہ کہتی ہیں کہ ڈس آنیسٹ تھے اور ان کے خلاف میں فیصلہ دیتا ہوں, اور ان کو میکسیمم جو سزا ہو سکتی تھی ایک سیکشن 174 میں 3 سال کی, ابھی تو مولانا مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سزا زیادہ ہونی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے, 3 دن ہے, اس لا کو سیکشن 174 کو امینڈ کر کے اس کی سزا 10 سال کر دیں. سر مجھے بتائیے, چلے اس والے کیس میں تو خان صاحب کے پاس ابھی آپشن موجود ہے, سیشن کورٹ سے ان کو سزا ہوئی ہے, ہائی کورٹ بھی ہے, پھر سپریم کورٹ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے مزید 200 سے زیادہ کیسز بھی ہیں. تو خان صاحب اب آپ کو باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟
دیکھیے باقی کیسوں میں تو بیل ہوئی ہوئی ہے ان کی. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے سارے کیسوں کا علم نہیں ہے تو یہ ان کے وکلا آپ کو بہتر بتا سکیں گے. لیکن آپ نے ابھی ایک بات کی جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسز کی ہے. کون سے ہمارے سیاسی لیڈر پہ 200 کیس آج تک بنے؟ دیکھیے میں ہر چیز کے خلاف ہوں. نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی لائف ٹائم کی، وہ بھی صحیح نہیں تھا. میں زرداری صاحب اور مختلف پولیٹیکل لیڈرز پہ ہزاروں کیسز بنائے گئے، ان لوگوں نے بنائے ایک دوسرے کے خلاف، اس کے اوپر بھی یہ بھی صحیح نہیں تھا. کیونکہ آپ ان کے اوپر زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کو مختلف کیسوں میں پھنسا دی جائے. کبھی کوئٹہ میں کاٹ دی جاتی ہے، کبھی میاں چنو میں ایک FIR کاٹ دی جائے گی. یہ دیکھیے یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اور اسی چیز کو ہماری عدالتوں میں بہت سارے کیسوں میں پولیٹیکل لیڈرز کو ریلیف دیا جو یہ اس طرح کی بلائنڈ FIRs میں یا مختلف جگہوں پہ FIR، وہ کورٹ کہتا تھا کہ آپ اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو ہم سے پوچھ کے کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر حمداللہ صاحب یہ فرمائیں تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا. آپ کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکوہ رہا ہے کہ اب بھی خان صاحب کی سہولت کاری جاری ہے. آج کے فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سہولت کاری ابھی بھی جاری ہے؟ دیکھیے اس کی بیماری کیا ہے، PTI کی اور PTI کی چیئرمین کی بیماری یہ ہے کہ جس کورٹ اور جس عدالت سے ان کو ریلیف نہیں ملتا ہے وہ اس عدالت کو بھی اور جج کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب جس کورٹ نے ان کو سزا دی ہے اس کورٹ پر چیئرمین PTI نے، ان کے وکلاء نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور جس کورٹ میں اپیل کی اسلام آباد ہے کورٹ میں، اس چیف جسٹس منیب فاروق کے غالباً امیر منیب فاروق اس پر بھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. لیکن جب انہوں نے یہ کم سے کم ریلیف سہولت دی کہ جاؤ دوبارہ اسی کورٹ کے پاس جائے کہ یہ کیس مینٹینیبل ہے یعنی یہ قابل سماعت ہے، یعنی یہی جج جو آج فیصلہ سنایا 2 دفعہ انہوں نے اس کو قابل سماعت قرار دیا ہے، اسی کیس کو، توشخانہ والے کیس کو. لیکن یہ سہولت ان کو دی گئی کہ 12 ان کو بھجوا دیا وہاں. اب کس بنیاد پر اس جج پر عدم اعتماد کیا اور کس بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا؟ سوشل میڈیا میں 1-2 پوسٹ انہوں نے جاری کیے تھے یا نہیں کیے تھے، اس بنیاد پر. اب ان باتوں سے جو ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں، ان باتوں سے تو آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے کہ 43 پیشیاں آپ کو طلب کیا گیا. آپ نے یہ والی ان کی بیماری کہہ دی چیئرمین PTI کے اور PTI کے لوگوں کی، لیکن اگر یہی فیصلہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے یہ معطل کر دیتی ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ، تو پھر آپ لوگ مانیں گے یا آپ نہیں اعتراض کریں گے؟ میں اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیں نا 43 پیشیوں میں ان کو طلب کیا گیا تھا. 43 میں سے 3 میں وہ حاضر ہوئے، 40 میں کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی یہ سہولت نہیں ہے جو کورٹ دے رہا ہے ان کو. کیا یہ سہولت نہیں ہے؟ فرض کے لیے جو آپ نے سوال کیا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو بھی نوبت آتی ہے ان کو ریلیف ملتا ہے تو میں یہ سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ کیا کسی اور مظلوم، کسی اور غریب، کسی اور کمزور کو اتنا ریلیف مل سکتا ہے جو ریلیف ان کو مل رہا ہے؟ کیا آج تک کسی ملزم کو اتنا ریلیف ملا ہے کہ ان کو BMW گاڑی میں سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں VVIP پروٹوکول کے ساتھ، VVIP دروازے کے ساتھ، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دیکھنے سے بہت بڑی خوشی میں نے محسوس کی؟ یا کسی اور ملزم کو یہ ہوا ہے؟ اس لیے سیاستدانوں کی بات کی کہ کس سیاستدان کے خلاف کیسز نہیں ہوئے، یہ بھی بتائیے کس سیاستدان نے آج تک سانحہ 9 مئی کی ہے؟ جو چیئرمین PTI نے کیا 9 مئی کو، کیا کسی نواز شریف کو 3 دفعہ وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا؟ بے نظیر کی یہاں شہادت ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دی گئی. یعنی کس کے ساتھ نہیں ہوا؟ کسی نے سانحہ 9 مئی کا کیا ہے؟ سانحہ 9 مئی سر اب لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ مسئلہ وہ مجھے معلوم نہیں ہے. وہ جو ترازو کے پلڑے کو برابر کرنا ہے وہ پس منظر مجھے معلوم نہیں ہے. میں آپ سے یہ بتاتا ہوں، آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ فارن فنڈنگ جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے، یہ اکبر ایس بابر جو ان کا بنیادی رکن ہے پارٹی کا، انہوں نے کی اور تقریباً 8 سال وہ کیس چلاتا رہا، تاخیری حربے استعمال کرتے رہے PTI اور چیئرمین PTI. کیا وہ کیس بھی PDM نے کیا تھا؟ PDM کی قیادت کسی نے کی تھی وہ کیس؟ تاخیری حربے کیوں؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی ہے، اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں تو جاؤ ان کو دیکھو کہ ان کو کہو کہ میں اوپن بک ہوں، اوپن کتاب ہوں، یہ میری تاریخ ہے، یہ میری زندگی ہے، 26 سالہ سیاسی جدوجہد ہے، میں نے نہ چوری کیا نہ جھوٹ کا. لیکن آپ آئین شکن بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ثابت ہوئے. جب ڈپٹی اسپیکر سوری نے رولنگ دی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ آئین شکن ہے، تو آئین شکن پر تو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. آپ نے
نے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں سپریم کورٹ نے پروسیڈنگز کو آگے لے کے چلنا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں سپریم کورٹ نے اسی فرشتے کو جو یہ فرشتہ ثابت کرنا چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو، مدینہ کی ریاست کا علم بردار ثابت کرنا چاہتے ہیں، اسی کو فائز عیسیٰ کے کیس میں بددیانت ثابت کیا گیا سپریم کورٹ نے۔ کیا بددیانت ریاست کا علم بردار اور صادق اور امیر بن سکتا ہے؟ الیکشن ممنوع فنڈنگ میں آپ کے خلاف کا فیصلہ کیا، آج سیشن کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا کہ تم جھوٹے بھی ہو، تم بددیانت بھی ہو، تم بے ایمان بھی ہو، تم صادق بھی نہیں رہے، امین بھی نہیں رہے۔ اب جب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن آپ بغیر کسی کے جب لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، کیا یہ شرم نہیں؟ یہ شرم نہیں ہے طیبہ گل خاتون کو؟ یہ جو سوری صاحب آپ نے بات کی سر، حکومت میں آپ لوگ ہیں، حکومت کو پھر اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، آپ لوگوں نے تو ریفرنس ہی نہیں بھیجا سر۔ ٹھیک سر، اب بات آگے بڑھانی ہے، میں ذرا آپ کی بات پہ زبیری صاحب کا بھی کمنٹ لے لوں۔ زبیری صاحب ریئیکشن دیجیے گا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بھی عمران خان صاحب سوری صاحب والے معاملے پر آئین شکن ثابت ہوا ہے، پھر یہ ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آ گیا سر۔ بالکل نہیں، آئین شکنی کی بات سپریم کورٹ نے نہیں کی، بالکل اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروسیڈنگ تھی، یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، آئین شکنی کی بات نہیں کی انہوں نے کہا، اور ان کے حق میں یعنی غیر آئینی تھا نا، پروسیڈنگ غیر آئینی تھی۔ غیر آئینی کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ صاحب، غیر آئینی اور آئین شکنی میں ذرا فرق ہے، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس میں آگے چل کے۔ اس میں اگر آئین شکنی ہوئی ہے تو جو الیکشن نہیں ہوئے 90 دن میں، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، جو ایک آپ ایوری بڈی از باؤنڈ ٹو اوبے 190 کے تحت، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک انکانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ کا جو بات ہے وہ آئین کی شکل، لیکن اس میں سپریم کورٹ نے کیا کیا، اس پہ آپ نے اس میں نو کانفیڈنس ہوئی، اس پرائم منسٹر جو تھے اس وقت انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ گھر چلے گئے۔ جو بعد میں سپریم کورٹ کا 90 دن کا فیصلہ آیا کہ جی 90 دن میں الیکشن ہو جائے، وہ تو کھلے عام اس کو نہیں مانا گیا۔ تو یہ دیکھیے نا، مطلب کہ وہ ایک پرائم منسٹر تھا جس نے وہ بات مانی، وہ گھر چلا گیا، اور پھر اسی چیز کو میرے پاس وقت بہت کم ہے زبیری صاحب، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں۔ سر، مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کے نتائج کی سر منظوری دے دی ہے، تو اب اور وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری، یعنی الیکشن تو گئے 2024 تک۔ سر مجھے یہ بتائیے، یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ کسی پکوڑے کی دکان پہ ہوا یا سمبوسوں کی دکان پہ ہوا؟ سی سی آئی کی میٹنگ میں ہوا ہے نا، اور سی سی آئی ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس میں کون کون تھے؟ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے، وزیر اعظم کی سربراہی میں تھی، وہ سارے بیٹھے تھے۔ جب وہ بیٹھے تھے انہوں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا، اور آپ کے ملک میں بہت سی ایسی جماعتیں ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہم ایک سیاسی استحکام کی طرف جا رہے ہیں، جمہوری استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ابھی آنے والی ہے حلقہ بندیوں کا سی سی آئی کی منظوری کے بعد، تو اس کو جتنا بھی جلد ہو سکے وہ حلقہ بندیوں کو ترتیب دے تاکہ ملک میں جلد از جلد انتخابات ہو۔ آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو سی سی آئی نے فیصلہ کیا، ایک آئینی ادارہ ہے، اب ایک آئینی ادارے نے فیصلہ کیا، میں اس کو کیسے غیر آئینی کہوں؟ ٹھیک، صحیح۔ سر ابھی آپ 90 ڈیز کے الیکشن کی بات کر رہے تھے پنجاب کی، اب یہاں پر تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر نہیں ہو رہے، یعنی یہ 2024 تک جائیں گے۔ اب 2 مہینے بعد صدر کی مدت ختم ہو رہی ہے، پھر مارچ میں سر سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، تو زبیری صاحب اگر اسمبلیاں ہی موجود نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا سر؟ پہلی بات میں ذرا یہ بتا دوں کہ 2 چیف منسٹر جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف وہ کیئر ٹیکر بنے بیٹھے ہیں، وہ کیسے سی سی آئی کا حصہ تھے؟ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ان کا رول ہی نہیں ہے ڈے ٹو ڈے ان کو حکومت کرنی ہے، وہ سی سی آئی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ بڑے کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے کہ کیا ان کا حق تھا کہ وہ آج آ کے بیٹھتے؟ تیسری بات موسٹ امپورٹنٹ، سپریم کورٹ نے ابھی کل ایک ریزننگ دی ہے اس کے کیس میں، وہ جو اسپیکرز کے کیس میں ریزننگ آئی ہے، اس میں یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے الیکشن کرانا 90 دن میں۔ 90 دن میں اگر نہیں کراتے، آپ 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو بالکل آئین شکنی ہوگی، آئین کے خلاف باتیں ہوں گی، یہ پہلے چیزیں ہو جانی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات، آئینی ترمیم کیسے ہوگی؟ اور صدر کا الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساری اسمبلیاں نہیں ہوں گی، اور یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک صدر کا سکسیسر نہیں آ جائے یہی صدر چلتے رہیں گے، تو وہ ہٹائے بھی نہیں جا سکتے، چیئرمین سینٹ بھی صدر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ عارف علی صاحب کنٹینیو کریں گے جب تک ان کا سکسیسر نہیں ہے۔ اور سر جو سینٹ کا مارچ میں الیکشن ہونا ہے اس کا کیا ہوگا پھر؟
وہ بھی نہیں ہوگا. اب کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے جب 90 دن میں الیکشن آپ نے کہا اب سینٹ آدھی رہ جائے گی, کس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جب آپ نے ایک بات توڑ دی, پہلے آپ نے آئین شکنی کر دی, الیکشن نہیں کرائے 90 دن میں. ابھی میں باتیں جو سن رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آگے چلے جائیں, قانونی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے فیصلہ کر لیا, آئین کہتا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اور بڑی اہم معاملات ایک تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری, دوسرے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس, اور اس میں یہ اہم فیصلہ ہو جانا. صاحب بہت بہت شکریہ, پروگرام میں ساتھ موجود تھے. زبیری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب آگے معاملہ نگراں سیٹ اپ کا ہے, اور نگراں سیٹ اپ کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر اور آج کی اہم پروسیڈنگز کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. محسن بیگ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے. بریک لیجیے, واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سینئر اینالسٹ ہیں محسن بیگ صاحب, مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم محسن صاحب. سر خان صاحب جیل چلے گئے ہیں, نااہل ہو گئے ہیں, شاید عنقریب چیئرمین تحریک انصاف بھی نہ رہے. تو بیگ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب ٹیک اوور کریں گے دن؟ بہت شکریہ کرن. ایسا ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل تو انہی کے ساتھ اور شاید آگے جا کے نہیں ہوگا. خان صاحب نے اس تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹی بننے ہی نہیں دیا, اپنا ایک فین کلب سا بنا کے رکھا, لوگوں کو اپنے گرد رکھا. اس کی جو تنظیم ہے اور یہ جو باقی ماندہ لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, شاہ محمود صاحب کا, ان کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ احتجاج کے نکلے تو 10 لوگ بھی ان کے ساتھ نکلیں گے. تو یہ پارٹی میرے خیال میں ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. اور فیوچر نہیں ہے. فیوچر اس لیے نہیں ہے کہ جو لائن انہوں نے اختیار کی اور اس کو نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنی ایک یہ فین کلب کو رکھا, اور جس قسم کی سیاست یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ سیاست نہیں ہوتی. یہ تو انقلاب کی باتیں کر رہے تھے. انقلاب میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں, یا آپ وکٹوریس ہو کے پورے زندگی, جب تک آپ کی زندگی ہو آپ اس ملک کی حکمرانی کرتے ہیں, یا پھر آپ کا سر جاتا ہے. ابھی تو یہ جو کچھ ہوا جس میں سزا ہوئی اور باقی جو کیسز ہیں, ان کے جھوٹ پہ روز اپنا ایک بیانیہ جھوٹ پہ مبنی بنا لینا, تو جھوٹ کی اتنی شیلف لائف ہوتی ہے جتنی ان کو مل گئی, بلکہ زیادہ مل گئی. تو حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے. کہاں سے رسیدیں لائے, یہ اسلام آباد کی رسید بنا لی, زلفی بخاری گھڑیاں بیچ رہا تھا, ابھی وہ جنرل صاحب کا نام لے لیا, روز ایک بیانیہ. یہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ اپنے اوپر کوئی الزام آنے ہی نہیں دیتا. یہ کہتا ہے جی فلاں نے کیا, فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا. تو مقصد یہ ہے کہ when you take all the credit تو پھر رسپانسبلٹی بھی آپ ہی کو جاتی ہے. یہ جو چوری آپ کے گھر میں ہو رہی تھی اور جس طریقے سے, جس گھٹیا طریقے سے آپ نے چوری کی, اور آپ کی جو وہ بشرا پنکی پیرنی تھی وہ تو صرف مال کے لیے آئی تھی. ابھی اگر اس کو یقین ہو جائے گا, آج کی رات گزر جانے دیں, دیکھیے پھر تھوڑے دن میں وہ بھی پریس کانفرنس کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گی کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ خان کی خاطر اس نے برباد نہیں کرنا, اس نے اس مال کو سیف کرنا. صاحب میں پہلے بھی آپ کے انالیسس سن رہی تھی, تو یہ بات آپ کہہ چکے ہیں یہ بشرا بی بی کے حوالے سے. اچھا سر یہ فرمائیے گا, یہ ابھی میں سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں جس بیرک میں میاں صاحب رہ رہے تھے اس کی بھی صفائی ہو رہی ہے, جہاں عباسی صاحب کو رکھا گیا تھا اس کی بھی صفائی ہو رہی ہے. تو شاید ان 2 بیرکس میں سے کہیں عمران خان صاحب کو رکھا جائے گا, لیکن اور اٹک جیل میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو سہولتیں میاں صاحب کو میسر تھیں وہ ملیں گی خان صاحب کو, لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو میاں نواز شریف کو یا حنیف عباسی صاحب کو کوئی سہولت دی نہیں گئی تھی. اور دوسری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ ہڈیالہ جیل نہیں جا رہی ہے, اٹک جیل جا رہے ہیں, اور اٹک قلعہ نہیں, اٹک جیل. تو اس میں بھی حنیف عباسی صاحب کو ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا تھا. تو جب آپ سزا ہو جاتے ہیں, آپ یہ خود عمران خان صاحب نے بہت بار کہا کہ سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے اپوننٹس کو یا ان سے جو کوئی لوگ اختلاف رائے رکھتے تھے ان سب کو, میرے سمیت بہت لوگوں کو اندر کیا جن کا کوئی گناہ نہیں تھا, اور فیک کیسز بنائے گئے, اور جو بنانے والا تھا وہ آج کل مفرور ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ مقافات عمل ہے, اللہ الحق ہے. وہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں, اور یہ یونیورسل لا ہے, جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ابھی تو شروعات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ویسے سوال ہے سر, اگر یہ سہولتیں نہیں تھیں ان کے پاس, جی بیگ صاحب, اگر ان کے پاس سہولتیں نہیں تھیں تو وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کیسے کہہ رہے تھے کہ ذرا جانے تو مجھے, میں اے سی اتاروں گا سب سے پہلے؟ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی ان کے پاس جیل میں اے سی نہیں تھا, اور پریزیڈنٹ زرداری بھی جیل میں رہے, انہوں نے بہت کوشش کی.
ان کی سسٹر بھی جیل میں تھی، فریال بی بی، کسی کو کوئی سہولت اور یہ دینے نہیں دے رہا تھا. یہ آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں. یہ رانا ثناء اللہ اور یہ سب لوگوں کا ایک روسٹر بنتا تھا کہ انہوں نے ناشتے میں کتنے انڈے کھائے اور توست کھائے اور کیا کیا، اور وہ پورا دن اس کی مانیٹرنگ ہوتی تھی. تو ابھی اپنی باری آئی ہے، آپ تھوڑی سی چیخیں سن لیں گے 2 دن بعد. تو مقصد یہ کہ آپ کسی بھی اوپوننٹ کے خلاف اتنا ہی کریں جتنا آپ خود سہ سکتے ہیں. تو مجھے پتا ہے یہ جو خوف اور سر یہ چیخوں سے پہلے بیگ صاحب یہ چیخوں سے پہلے کی پیش بندی تھی جو کل خان صاحب کا ایک بیان آیا اور اچانک سے ایک بیان آتا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، اور یہ وہی خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو یہ سر یہ انہی چیخوں کی پیش بندی تھی، یہ کسی خوف کی وجہ سے تھا جو کل اسٹیٹمنٹ آ گیا خان صاحب کا؟ یہ بہت ہی ڈرپوک شخصیت کا مالک ہے. ورنہ دنیا میں ایک مثال دے دیں، جو شخص سر پہ بالٹی اور شیلڈیں لے کے گھوم رہا ہو، اس کو موت کا اتنا خوف ہے، یہ تھوڑے سب کے پاؤں پکڑے گا، یہ جیل نہیں گزار سکتا. اس نے یہ مفتبر ٹائپ آدمی ہے، ساری زندگی لوگوں کے مال پہ عیاشی کی ہے، یہ لوگ جیل کاٹیں گے. اس کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے پی ٹی آئی میں، وہ ثواب سمجھ کے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ بھی ہوتا ہے کبھی، اس طرح بھی ہوا ہے، لوگ جیلوں میں گئے، لوگوں نے جیلیں کاٹی، ان کی پارٹی انٹیکٹ رہی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ اس نے اس پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی بننے ہی نہیں دیا. اچھا سر، اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو 5 شارٹ لسٹ ہوئے ہیں نام، ارشد العباد صاحب کا نام ہے، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے، عبدالحفیظ شیخ صاحب کا نام ہے، فواد حسن فواد ہیں، اسلم بھوتانی ہے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ انہی 5 ناموں میں سے کوئی ایک نگراں وزیر اعظم ہوگا یا آپ کے پاس کوئی اور اندر کی خبر ہے سر؟ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شاید 5 نام ہی نہیں ہیں، اور ابھی تک انہوں نے فائنل نام سلیکٹ نہیں کیا. نیچرلی وہ چاہیں گے کہ نان کنٹروورشل آدمی ہو، جو اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہ ہو، اور وہ ایک بالکل ہی انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو. تو میرا خیال میں کل یا پرسوں تک نام فائنل ہو جائے گا. سو فار جو بھی نام آپ نے بتائے، میرے خیال میں ان میں سے کوئی نہیں ہے. سر یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. بیگ صاحب یہ فرمائیے گا سر، 9 مئی کو فوج کے سربراہ کو تبدیل کرنے کی سازش کی گئی سر، از اٹ ٹرو؟ اگر یہ درست ہے تو فوجی افسران اس میں شامل تھے، ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں سر؟ نہیں، دیکھیے یہ جو کچھ ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے طوفان برپا کیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. فوج میں ڈفرینس آف اوپینین ضرور تھا، اور وہ بڑے پلان طریقے سے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو انٹرنیشنل ہینڈلرز ہیں وہ اس پہ کام کر رہے تھے بہت عرصے سے. یہ 9 مئی کا واقعہ ایک دن میں نہیں ہوا، اور یہ جواز جو تھا اس کی گرفتاری کا، وہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو عمران خان صاحب نے گرفتار کیا، ظلم کیا، فیک کیسز بنائے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن فوج میں ڈفرینس آف اوپینین ہونا اور بغاوت ہونا 2 ڈفرینٹ تھنگ ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی آرمی چیف کے خلاف کوئی ایسی اٹیمپٹ تھی، بالکل نہیں تھی. اور اگر کسی نے اس پروٹیسٹ میں یا اپنی انسٹالیشنز کے ڈیفینڈ کرنے میں کوئی غلطی کیا، تو اس کا میرے خیال میں جو فوج کا ایک سسٹم ہے اس میں ان کا بالکل احتساب ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں پہ کیسز بھی بنے. صاحب یہ انالیسس بنیادوں پر میں سوال نہیں کر رہی ہوں، یہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ فوج کے سربراہ کو تبدیل کرنے کی سازش ہو رہی تھی. دیکھیں وہ سازش، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین ان کے چیف کے بننے سے پہلے بھی بہت زیادہ ڈویژن کریٹ کر دی گئی تھی. کچھ ایسے لوگ اس وقت تھے جنہوں نے سوچا کہ ہم چیف بنیں گے، اور انہوں نے فوج کے اندر گروپ بندی بنا دی، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے آرمی چیف نے آ کے یہ گروپ بندی بھی ختم کی. اور جو ڈفرینس آف اوپینین تھا یا کوئی سوچ کا فرق تھا، فوج جب تک یونائٹڈ نہیں ہوگی، آپ کے ملک کا دفاع جو ہے وہ خطرے میں رہے گا. اس لیے یہ نئے آرمی چیف نے ایک کام کیا کہ پہلے اپنی ان ہاؤس جو کچھ تھوڑی بہت ٹربلز تھیں ان کو ان آرڈر کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ باقی سارے کام کیے ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے اور آنے والے دنوں میں بھی نظر آئیں گے.
بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بڑی بات کر رہے تھے، اہم خبریں آپ کی جانب سے دی گئی، اور سب سے امپورٹنٹ جو خبر آپ نے دی ہے، یہ جو 5 نام سامنے آئے ہیں، ان 5 میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہ کوئی اور ہوگا، غیر سیاسی ہوگا، اور جو ایک غیر جانبداری کی بات ہو رہی ہے اس طرح کا کوئی نگراں وزیر اعظم ہوگا. لیٹس انتظار کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ کو. کیا چیئرمین تحریک انصاف مکافات عمل کا شکار ہو گئے؟ اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کا عزم لے کر اقتدار میں آئے. نواز شریف سے آصف علی زرداری تک سب ہی کو جیل کی سیر کروائی. پھر خواتین سیاستدانوں کی باری آئی. مریم نواز ایئرپورٹ سے تو فریال تالپور اسپتال سے گرفتار ہوئیں. عید جیلوں میں گزری. مریم نواز کو والدہ کی وفات کی خبر بھی کال کوٹری میں ملی. مخالفین کو جیل میں ڈال کر سہولتیں ختم کی. منہ پر ہاتھ پھیر کر اے سی اتروانے کی دھمکیاں دی تو پھانسی پر لٹکانے کی تڑیاں لگائیں. آصف علی زرداری کی بیماری اور ان کے ویل چیئر پر عدالت آنے پر طنز کیا اور پھر خود بھی ویل چیئر کے سہارے ہی عدالت آئے. شہباز شریف کی کمر کی تکلیف کا مذاق بنایا، پھر خود پیشیوں سے استثناء کے لیے ٹانگ کا زخم دکھانے پر مجبور ہو گئے. جس نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ پر ترانے بنائے، آج خود اسی اسٹاپ پر کھڑے ہیں. نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، آصف علی زرداری، مریم نواز، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، سب کو جیل میں ڈالا، سب کو رلانے کی قسمیں کھائیں. لیکن پھر چشم فلک نے آپ کی پارٹی قیادت کو پریس کانفرنسز میں روتے بلکتے دیکھا، ساتھ چھوڑتے دیکھا. فواد حسن فواد اور احد چیمہ تو مبینہ دباؤ سہ گئے، وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، لیکن آپ کے اپنے پرنسپل سیکرٹری آپ کے خلاف بیان ریکارڈ کروا کر آ گئے. غیر تو پھر غیر تھے خان صاحب، آپ سے تو اپنے بھی محفوظ نہیں رہے. نواز شریف کی نااہلی کا سکور سیٹل کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنایا. بقول اون چودھری سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے براہ راست رابطہ کر کے انہیں نااہل قرار دلوا دیا. جنرل فیض کے ذریعے پارٹی کے سب سے مضبوط اور مقبول وزارت اعلیٰ کے امیدوار عبدالعلیم خان کو عین وقت پر نیب کے ذریعے پریشان کروایا، اور پھر بشرا بی بی کی فرمائش پر عثمان بزدار جیسی غیر مقبول شخصیت کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا. یعنی خان صاحب جس نے آپ پر احسانات کیے، پارٹی پر احسانات کیے، اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. خان صاحب کا یہ طرز صرف سیاست میں نہیں رہا ہے، کرکٹ میں بھی اسے ہی سب سے پہلے ٹیم سے باہر نکال دیا جو خان صاحب کو قومی ٹیم میں لایا تھا. حفیظ اللہ نیازی نے تاریخی الفاظ کہیں کہ عمران خان پر جو احسان کرتا ہے پھر یہ اسے اپنے مفادات کے لیے سب سے پہلے قربان کر دیتا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے آج جو ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.